نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، رہبران قوم و ملت، آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ میں نے وہی آیت کریمہ جو کل آپ کے سامنے پڑھی تھی آج پھر وہی آیت کریمہ. ایک اہم بات سمجھانا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نازل ہوا کون سی زبان میں؟ عربی میں. کہاں نازل ہوا؟ عرب میں. اور جس پر نازل ہوا وہ بھی کون؟ عربی. اور سارے عرب میں سب سے بلند خاندان عرب کا. قرآن عربی، جس پر نازل ہو رہا ہے وہ عربی، جس علاقے میں نازل ہوا وہ عرب. اور پورے عرب کے اندر جو خاندان سب سے بلند بھی اور بااخلاق بھی وہ خاندان. لیکن پھر بھی عرب والے، عربی والے، خاندان عربی ہو کر بھی عربی قرآن کو سمجھنے کی ضرورت پیش آئی. خود سے سمجھ نہیں سکے، بلکہ اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے مکلف بنایا. ایک اہم سبق ہے کہ احکامات خداوندی سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے علم کی ضرورت ہے. دنیا کے فن سے یہ آسمانی علم سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ نے ایسا نبی بھیجا جس کے سمجھانے کی بھی چار صفات بیان کی ہے. پڑھنا بھی سکھاتے تھے، اسی تلاوت سے کیسے پڑھنا، کیا معنی وہ سمجھاتے تھے. اس سے دلوں کا تزکیہ بھی کرتے تھے اور احکامات خداوندی پر عمل کیسے کرنا وہ طریقہ بھی بتلاتے تھے. اس لیے قرآن مجید کا عربی میں اور عرب میں اور اہل عرب کے لیے ہی نہیں، پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عرب میں، عربی والوں میں، عربی زبان میں اتار کر یہ بتلایا کہ اس قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل علم سے سمجھنا ہوگا. عرب لوگوں نے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہے. ہمیں بھی یہ قرآن حضور کی بتائی ہوئی تفاسیر و سیرت کے مطابق سمجھنا ہوگا. ایک اہم بات سمجھیں، مفسرین کرام نے لکھا ہے قرآن مجید اللہ جل شانہ کے احکامات منزل ہیں، اترے ہوئے احکام لفظوں میں ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن کی ترجمانی اور تفسیر اور نمونہ ہے. اس لیے ہمیں عربی قرآن کو بھی علماء سے سمجھنا ہوگا. یہ قرآن مجید کا بہت بڑا اعجاز ہے. اور بھی اعجازات قرآن کے ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والے پروگرامات میں، آنے والے اسباق میں ہوتے رہیں گے. دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید صحیح معنی میں سمجھنے کی اور صحیح تفسیر کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.